میں یہ جاننا چاہتا ہوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، میری بات خراب دکھے گی، ہمارے بچوں میں جن میں تعلیم نہیں ہے، جن میں علم نہیں ہے، تعلیم کسی وجہ سے ترک کرے ہیں، کیا ہمارے بچے کیا اے سی ٹیکنیشین نہیں بن سکتے؟ کیا ہمارے بچے الیکٹریشین نہیں بن سکتے؟ کیا ہمارے بچے پلمبنگ کا کام نہیں کر سکتے؟ کیا ہمارے بچے کوئی میستری نہیں بن سکتے؟ لیکن ہم سمجھتے ہیں نہیں، بڑی مایوب بات ہے، ہمارا بچہ اور میستری کرے، نہیں کرے گا، ہمارا بچہ اور الیکٹریشین کا کام کرے، نہیں کرے گا، ہمارا بچہ پلمبنگ کرے، نہیں کرے گا، ہمارا بچہ کارپینٹری نہیں کرے گا، ہمارا بچہ ویلڈنگ نہیں کرے گا، ہمارا بچہ موٹر میکینک نہیں کرے گا۔ ارے کیا عیب ہے؟ کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر آج میرے پاس اللہ کی دی ہوئی دولت ہے، اللہ اس کے رسول کی قسم، اگر میرے پاس دولت نہیں رہے گی، کچھ نہیں رہے گی، تو اکبر الدین اویسی جھاڑو اٹھانے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرے گا، جھاڑو بھی دے گا اور پوچھا بھی مارے گا اگر مجھے اپنے گھر والوں کو پالنا ہوگا۔ لیکن میں جھاڑو دے دوں گا، میں پوچھا مار لوں گا، پلمبنگ کا کام کر لوں گا، الیکٹریشین کا کام کر لوں گا، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک نہیں مانگوں گا۔ کوئی عیب نہیں ہے۔ کیوں ہمارے بچے نہیں جانا چاہتے؟ باہر سے لوگ آ کر یہاں پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارے بچے سیکھنا نہیں چاہتے۔ نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن میں یہ بھی سکھایا جاتا، کیا ہم نہیں سیکھ سکتے؟ کیا برائی ہے بتائیے؟ آج ہماری قوم صرف ماتم کرتی ہے کہ میری حق تلفی ہوئی، میرا حق چھین لیا گیا، مجھے بے روزگار بنا دیا گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ کب تک ماتم کرو گے؟ کب تک مانگتے رہو گے؟ ارے اٹھو اور اپنے خود کے زندگیوں کو سنوارنے کی جستجو اور جدوجہد میں لگ جاؤ۔ آج صبح سے شام تک فون آتے ہیں تو کیا، اکبر بھائی 3 مہینے سے کرایہ نہیں دیے گھر کا، ذرا کرایہ دے دیجیے، بچے کی فیس ہے۔ ہاں بے شک، میں ان فون کرنے والے مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبت کا مجھے احساس ہے، ان کی تکلیف کا احساس ہے، ان کے ضرورت کا احساس ہے، ان کے پریشانیوں کا احساس ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک وقت میں اگر کچھ پیسے دے دوں تو کتنے دن پیسے چلیں گے؟ 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، اس کے بعد پھر کیا؟ آج اکبر اویسی سے مانگے، کل کسی اور سے مانگیں گے۔ ارے مانگنے کے بجائے علم کی دولت سے اپنے آپ کو آراستہ کیوں نہیں کرتے؟ ہنر کی دولت سے اپنے آپ کو آراستہ کیوں نہیں کرتے؟ اپنے آپ کو قابل کیوں نہیں بناتے؟ بار بار منگنے سے فون کرتے ہیں، سیل فون ہے ضرور، سیل فون میں سم ہے ضرور، لیکن گھر کا کرایہ دینے کو نہیں ہے۔ اگر میں ہوتا تو سب سے پہلے وہ سیل فون بیچ دیتا تھا، 5-10 ہزار آ جاتے تھے، کرایہ دے کے گھر میں اناج ڈلا لیتا۔ لیکن نہیں، سیل فون رہے گا، ریچارج رہے گا اور منگنا بھی جاری رہے گا۔ ارے خدا را سمجھو، قوم آج کہاں جا رہی ہے؟ بڑی تکلیف ہوتی ہے دیکھ کر۔ تعلیم کے موقع ہے لیکن علم حاصل کرنا نہیں چاہتے ہیں، روزگار کے موقع ہے لیکن روزی حاصل کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ روزی ملی تب بھی نہیں، اکبر بھائی بہت دور ہے، نوکری خرید دے تو۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ کئی لوگوں کو میں نے اویسی میں نوکری دی، انہوں نے کہا اکبر صاحب اویسی دور ہو رہا بھائی، ذرا آسرا میں دے دو۔ تو میں نے پلٹ کر ان سے کہا بھائی گھر میں بیٹھ جاؤں، وہیں تنخواہ بھیجا دیتا۔ حد ہو گئی، آپ اندازہ لگائیے۔ تو یہ قوم پھر کیسے آگے بڑھے گی؟ قوم کیسے آگے بڑھے گی؟ قوم کے مزاج میں تبدیلی آنی چاہیے۔ آج آپ لوگوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ لوگوں کے ذریعے کچھ باتیں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ معذرت خواہ ہوں آپ سے کہ اتنی دیر آپ کو بٹھا کر آپ لوگوں کے
سنا رہا ہوں، لیکن سنانا ضروری ہے۔ قائدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ صرف قیادت کریں تو صرف نام کی قیادت نہ کریں۔ قائد وہ ہوتا ہے جو اپنی قوم کی تربیت کرے، اپنی قوم کی گمراہی پر اس کو روکے، اپنی قوم کی ناکامیوں کو کامیابی میں بدلے، قوم کی کمزوریوں کو دور کرے اور قوم کو صحیح راستہ دکھائے، وہ حقیقی قائد ہوتا ہے۔ مجھے اقتدار کی کوئی خواہش تھی نہ ہے نہ کبھی رہے گی، نہ MLA بننے کی کبھی خواہش تھی نہ ہے نہ رہے گی، نہیں ہے مجھے خواہش ہے تو صرف اس بات کی کہ اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے موقع، چاہے وہ اقتدار کا ہو، چاہے وہ دولت کا ہو، چاہے وہ طاقت کا ہو، جو ہو سکتا ہے اس کے ذریعے مستحقین کی، غریبوں کی، یتیموں کی، مظلوموں کی، بیواؤں کی مدد کرو۔ یہی ہماری خواہش ہے۔ آپ تمام اساتذہ سے میں یہی درخواست کروں گا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاق و عمل کی خوبیاں پیدا ہوں تو علم کا درخت بے ثمر اور بے فیض ہے۔ اگر ہم اپنے علم کے ساتھ ساتھ اخلاق نہیں سکھائیں گے، تعلیم نہیں دیں گے، تو پھر اونٹ بھر کتابیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا اگر ہمارے پاس وہ اخلاق نہیں۔ یہ بھی تعلیم دینی ضروری ہے۔ قابلیت بہت اہم چیز ہے، لیکن صرف قابلیت نہیں ہے، کافی نہیں ہے۔ صرف قابلیت کافی نہیں ہے، شرافت اور حسن اخلاق بھی ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ یہ بھی آپ لوگوں کو تربیت دینی ہوگی۔ اور میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اساتذہ کی عظمت کے باب میں اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کی حیثیت سے متعارف کرایا ہے، معلم کی حیثیت سے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اتنی بڑی اسلامی مملکت کے خلیفہ ہونے کے باوجود آپ کے دل میں کوئی حسرت ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ کاش آپ نے ارشاد فرمایا کہ کاش میں ایک معلم ہوتا، اور وہ معلم آپ ہے، وہ معلم آپ ہیں، یہ مقام ہے آپ کا۔ اور اگر آپ کے اسٹوڈنٹس آپ کا احترام نہیں کریں گے، آپ کی عزت نہیں کریں گے، تو پھر آپ کی تعلیم بھی ناکام ہوگی۔ معلم کا احترام، معلم کی رسپیکٹ، معلم کی عزت ان کے دلوں میں بھرنا وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کے دل میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی دیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ معصوم کے ذہن میں خوف خدا کو بھر دیں، اللہ کا خوف بھر دیں کہ اگر تو یہ کرے گا تو اللہ کا عذاب ہوگا۔ وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ والدین بچوں کو زندگی دیتے ہیں، مگر اساتذہ بچوں کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں۔ والدین ضرور زندگی دیتے ہیں، مگر اساتذہ بچے کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتے ہیں۔ یہ مقام ہے آپ لوگ کا، اور اس مقام کو سمجھنا ہے، اور سمجھتے ہوئے ہم کو کام کرنا ہے۔ سکندر اعظم سے کسی نے پوچھا کہ وہ کیوں اپنے استاد کی اس درجے تعظیم کرتا ہے؟ سکندر اعظم نے کہا کہ اس کے والدین اسے آسمانوں سے زمین پر لے آئے ہیں، جبکہ خیر، میں ختم کرتا ہوں اور آپ تمام سے یہی کہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کے روشن مستقبل پہ توجہ دیں،
میری جانب سے جو بھی آج ایک چھوٹا سا نذرانہ دیا جا رہا ہے اس کو قبول فرما کر آگے بھی جو بھی میری ذات سے ممکن ہے میں ضرور تعاون کرتا رہوں گا. آپ یہاں پر آئے, آپ کا شکریہ. ہماری اس تعاون کو اور ہمارے اس نذرانے کو قبول کر رہے ہیں, اس کا شکریہ. سارے اصحاب جنہوں نے اس کام کے لیے اپنی جانب سے تعاون کیا, نصیر غیاث صاحب کا, دوسرے لوگوں کا, ہمارے سی ایس پی ڈپارٹمنٹ اویسی ہاسپٹل کا, امتل میڈم صاحبہ, ڈائریکٹر صاحبہ اویسی اسکول کا, میں ان سب کا شکریہ. آپ تمام کا ممنون و مشکور کہ آپ نے وقت نکالا. انشاءاللہ آئندہ پھر ملاقات ہوگی اور انشاءاللہ پھر یہ کہوں گا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ کے درمیان میں ہوں. مجھ سے جو ہوتا ہے میں اپنا تعاون آپ کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.